اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله خير ناصر ومعين. السلام على المهدي الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتمويه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود الأجودين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ رمضان کا پیغام آپ کے نام کے ساتھ آج تیسرے دن کی خوبصورت دعا کا میسج اور پیغام لیے آپ کے گھروں کا اور آپ کے دلوں کا مہمان بنے آئے ہیں شہر مقدس قم سے۔ اس دعا کے ساتھ اے کریم اہل بیت، اے بنت باب الحوائج، اے بنت موسیٰ بن جعفر، اے عمہ اہل بیت، اے زینب امام رضا، بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، ہماری مدد فرما دے۔ جو رمضان ہمارے نام پیغام دے رہا ہے، جیسے مولائے کائنات چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کے بھائی کے ضمانت میں ہمیں روزہ دار بنا دے۔ آج کی دعا میں بہت خوبصورت میسیجز اور پوائنٹس موجود ہیں کہ اللہم ارزقنی فیہ الذہن، خدایا مجھے رزق چاہیے۔ ہاں ہم لوگ رزق مانگتے ہیں تو بزنس میں برکت چاہیے، اور جو میں کما لوں اس میں بہت زیادہ پروفٹ مجھے چاہیے، بٹ اس دعا میں معصومین مجھے اور آپ کو اویئر فرما رہے ہیں اس میسج کی طرف کہ پروفٹ صرف اور صرف پیسوں میں، بزنس میں، آپ کے کام میں، آپ کی جاب میں نہیں، بلکہ سب سے اہم رزق کہ جس کے اندر اگر برکت آ جائے، بلکہ یہ رزق اگر آپ کا نصیب بن جائے تو سمجھ لو باقی تمہاری زندگی میں جس بھی حوالے سے تم دیکھ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت 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 ہی آپ کو عطا کرے گا۔ وہ رزق کیا ہے کہ جس کے لیے رمضان المبارک کے تھرڈ ڈے کی دعا میں خاص طور پر معصومین دستے عصمت کو اٹھا کر یہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جوار میں میرے لیے اور آپ کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اللہم ارزقنی، خدایا مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں روزی عطا فرما، میرے بچوں کو روزی عطا فرما، میرے گھر کے پیاروں کو، میرے ریلیٹیوز کو، میرے دوستوں کو روزی عطا فرما۔ کون سی روزی؟ روٹی میں برکت، پیسوں میں برکت نہیں، وہ بھی آ جائے گی اگر یہ برکت آ جائے، یہ روزی اگر آپ کا نصیب بن جائے۔ اے اللہ یہ دعا قبول فرما دے ہم سب کے حق میں۔ کون سی روزی؟ فرماتے فیہ الذہن، پہلی روزی جو میں آج مانگ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خدایا مجھے انٹیلیجنٹ بنا دے۔ کتنی پیاری روزی ہے، دیکھیے، اور فخر کرے، پراؤڈلی اس مذہب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کو ایک سکسسفل لائف گزارنے کے لیے وہ ٹپس دعاؤں میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دعا کے بعد پروردگار آپ کو یہ روزی ضرور عطا کر دے گا۔ خدا فرماتا ہے، معصومین فرما رہے فیہ الذہن، اے اللہ مجھے انٹیلیجنٹ بنا دے، میری یادداشت کبھی بھی ویک نہ پڑے، میری یادداشت کمزور نہ ہو، اور اس کے بعد وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَبَاعِدْنِي فِيهِ، خدایا باعدنی، مطلب کہ میں ہوشیار رہوں، میں بیدار رہوں، میں اینی ٹائم ریڈی رہوں، اور مجھے کسی اور کو آ کر جگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کس چیز کے حوالے سے؟ من السفاہتی، من السفاہتی مطلب خواب غفلت سے میں بیدار رہوں، والتمویہ، اور ہر
برائی سے میں بیدار رہوں. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ بِجُودِكِ أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ. وہ سیکنڈ پوائنٹ میں بات میں بتا دوں. بٹ یہ جو خدا نے جس روزی کی طرف اشارہ فرمایا، معصومین نے دعا کی رمضان المبارک کے تھرڈ ڈے کہ ہمیں یادداشت اور ایک بہت خوبصورت، کیونکہ دیکھیں نا بہت ساروں کو ہم دیکھتے ہیں انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، اور آئی تھنک یہ پرابلم سب گھروں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. رمضان المبارک کی اس دعا کو تیسرے دن آپ صبح بھی پڑھ لیجئے گا، ظہر میں بھی پڑھ لیجئے گا اور مغرب اور عشاء کے بعد بھی پڑھ لیجئے گا، جس میں یادداشت کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہے، بچوں کو انٹیلیجنٹ بنانے کی دعائیں کی جا رہی ہے. اور خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ جابر بن حیان اگر وہ کیمسٹری کا باب اگر بنا، اسی روزی کی وجہ سے بنا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے تجھے روزی حافظہ مطلب تجھے انٹیلیجنٹ بنا دیا، تیری یادداشت کو خدا نے ایسی بنا دی کہ تو کیمسٹری کا باب بن گیا. مؤمن طاق سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تو علم نجوم کا باب بن گیا، اس لیے کہ خدا نے تجھے وہ یادداشت کی روزی تمہیں عطا کی. تو ہماری دعا یہی ہے کہ خدایا ان گناہوں سے مجھے اور میرے پیاروں کو دور رکھ، سیف رکھ، کہ جن گناہوں کو کرنے کے بعد انسان کی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، انسان پھر ہر چیز بھولنا شروع ہو جاتا ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فرشدنی الی ترک المعاصی. یہ دیکھو نا، یہ ایک عجیب روایت ہے کہ جو شخص نامحرم کو بہت زیادہ دیکھتا ہے، گیدرنگس میں بہت زیادہ جاتا ہے اور اپنی ناموس سے ہٹ کر دوسروں کی عزت پر وہ نظر رکھتا ہے، اس کی یادداشت ویک پڑ جاتی ہے، کھو جاتی ہے، اس کا حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے. اور اسی طرح حضرت آیت اللہ عظمیٰ کشمیری کے پاس نجف اشرف میں ایک طالب علم جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جس سے میں انٹیلیجنٹ بن جاؤں، جس سے میری یادداشت قوی ہو جائے اور میں بھولنے کی بیماری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھ پاؤں. تو انہوں نے کہا تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو باز رکھو جسے تم گناہ سمجھتے ہو. آیت اللہ عظمیٰ بروجردی، آپ جب یہاں قم تشریف لاتے ہو نا تو مسجد اعظم کے ساتھ ان کی بہت بڑی قبر بھی بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اور جب ان کی ایج ہو گئی تھی 88، تب جو ہے وہ سیوطی، جلال الدین سیوطی کی جو بک ہے اس کے اشعار کو عربی میں پڑھتے تھے، تو لوگوں نے کہا مطلب اتنا انٹیلیجنٹ، اب تلک آج سے 40 سال 40 ایئرز پہلے جو آپ نے پڑھا تھا آج بھی وہ اشعار آپ دہرا رہے ہو، وہ سیکرٹ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہوں، نامحرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتا. اور تھرڈ چیز جو روایت میں ہے وہ یہ کہ جس کے اندر ہمبلنس جتنے زیادہ ہو، پروردگار اس کی یادداشت کو قوی فرماتا ہے. اور ایک آج دعا بھی میں تحفے میں آپ کو گفٹ میں دے دوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے، اگر آپ اپنے لیے یادداشت کو قوی بنانے کے لیے، اگر آپ جن کا حافظہ کمزور پڑ جاتا ہے، بھولنے کی بیماری، انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ آپ اس دعا کو ہمیشہ پڑھا کریں. ایک تو آیت الکرسی کو آفٹر نماز ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد انا انزلنا اور سورہ فاتحہ. اور تھرڈ چیز یہ دعا ہے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، سبحان من لا یعتدی علی اہلی مملکتہ. میں ایڈریس آپ لوگوں کو دے دوں، مستدرک الوسائل جلد نمبر 5 پیج نمبر 78 میں یہ دعا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کویشچن کیا کہ مولا انٹیلیجنٹ بننے کے لیے یا رسول اللہ، اور یادداشت کو قوی بنانے کے لیے کہ میں بھول نہ جاؤں، کوئی دعا بتا دیجئے. تو رسول اللہ نے فرمایا اذا اردت ان تحفظ کل ما تسمع وتقرأ فادع بهذا الدعاء فی دبر کل صلاۃ، کہ یا علی اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک نظر
کسی علمی چیز پر آپ کی پڑی ہو اور وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، کبھی بھی فراموشی کا شکار آپ نہ ہو، تو آپ نماز کے آغاز میں اور نماز کے بعد آپ اس دعا کو پڑھے، سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یأخذ اہل الارض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انک علی کل شیء قدیر۔ بہت پیاری دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد جو اس دعا کو پڑھے گا، مولا کائنات کو رسول اللہ نے یہ گفٹ میں دیا، یا علی، وہ کبھی بھی بھولنے کی بیماری یا فراموشی کا شکار نہیں ہوگا، اور وہ انٹیلیجنٹ بنے گا، یا اس کے بچوں کے لیے اگر یہ دعا پڑھے تو بچے انٹیلیجنٹ بنیں گے۔ یہ آج کا تحفہ آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد اس دعا کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے، وَبَاعِثْنِی فِیہ مِنَ الصَّفَاحَةِ وَالتَّمْوِیحِ، خدایا رمضان المبارک کے تیسرے دن مجھے سفیہانہ، عبث، بیہودہ، بے بنیاد، جن باتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، ان بیہودہ باتوں سے، ان گناہوں سے، جھوٹ ہے، بلیم ہے، رائے کا پہاڑ بنانا ہے، اس گھر کے ایشوز کو اس گھر میں لے جانا ہے، اپنی زبان کی تیزی سے ریلیشنز کو آپس میں لڑانا ہے، انٹرفیرنس سے، خدایا ان تمام کاموں سے مجھے بچا کے رکھ، وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، خدایا رمضان کے تیسرے دن جو خیر ہے، جو برکت ہے، وہ مجھ پہ اور میری فیملی پہ نازل فرما، اور شیطان سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دوں کہ جس طرح مشرق اور مغرب، ٹھیک ہے، کے درمیان جتنے ڈسٹنس ہے، اتنا ڈسٹنس تمہارے اور شیطان کے درمیان آ جائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہمیں وہ گڈ نیوز دے دیجئے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے شیطان کا چہرہ بلیک اور سیاہ پڑ جاتا ہے۔ روزہ ان کار خیر میں سے ایک کام ہے جس سے رمضان المبارک میں شیطان آپ سے ہمیشہ کے لیے دور، اور روایت میں ہے وَكَسْرَ ظَهْرِهِ، شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور اس کے لیے کچھ کام امام جعفر صادق نے بیان فرمایا کہ ایک عمل صالح، سیکنڈ نماز شب، اور تھرڈ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے درمیان محبت کو بانٹ لینا، اور نمبر 4 استغفار، تو ہمیشہ کے لیے شیطان آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور آخر میں اس خوبصورت حدیث کے ساتھ کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ، ہر چیز کے لیے ایک زکوٰۃ ہے، بدن اور باڈی کا جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ دعا کیجئے گا کہ وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، جو خیرات اور برکات ہے آج کے دن مجھ پر اور میری فیملی پر نازل فرما دے، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ، سب سے زیادہ بخشنے والا، عطا کرنے والا، رحم فرمانے والا خدا ہمیں بخش دے اور ہمارے اوپر ان رحمتوں کو نازل فرما دے۔ بس آج کی دعا کو پڑھتے ہیں۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من الصفاحة والتنویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ پروردگارہ، ہمارے روزوں کو روزے حقیقی قرار دے۔ اے اللہ، ہمیں ذہانت کی روزی عطا فرما دے، ہمیں تعقل کی روزی عطا فرما دے، ہمیں تفکر کی روزی عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو انٹیلیجنٹ بنا دے، ہمارے بچوں کو مذہب علی کے لیے ایک شائن سٹار بنا دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، اور ہر عبث اور بیہودہ کاموں سے ہمیں روک لے۔ اور پروردگار، بجودک یا اجود الاجودین، تجھے تیرے جود و فضل و کرم کا واسطہ ہے، آج مجھ پر، میری فیملی پر، اور اسپیشلی ہمارے مرحومین پر اپنے جود و فضل و کرم کو نازل فرما، ظہور مولا میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔